21 رمضان اسلام کا وہ غم سے بھرا دن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں شہادت پائی۔ پوری امت کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اور پھر کیا ہوا، سنتے ہیں اس واقعے میں۔ حضرت امام علی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ہیں۔ آپ علی علیہ السلام کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ عام الفیل کے 30 سال بعد 13 رجب جمعہ کے روز آپ علی علیہ السلام کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا اور آپ کے والد نے آپ کا نام علی رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کنیت ابو الحسن اور ابو راب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ، اللہ کا شیر کے لقب سے نوازا۔ اس کے علاوہ مرتجع کر حملہ کرنے والا، شیر خدا اور مولا کائنات آپ کے مشہور القاب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کم عمر میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت رہے۔ آپ علی علیہ السلام تمام عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، نصرت اور دین اسلام کی حمایت میں مصروف عمل رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سابقین اول اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر خصوصی درجہ سے مشرف ہونے کی بنا پر بڑی ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ نے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق وغیرہ تمام اسلامی جنگوں میں اپنی بے مثال شجاعت کے ساتھ شرکت فرمائی۔ کفر کے بڑے بڑے نامور بہادر آپ کی تلوار ذوالفقار کے قہر آور وار سے واصل جہنم ہوئے۔ حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے بعد انصار اور مہاجرین نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کر کے آپ کو امیر المومنین منتخب کیا۔ ایک واقعہ جو دل کو تازگی اور روح کو سکون دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام علی علیہ السلام باغ میں تشریف فرما تھے، تبھی ایک شخص حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن راستے میں مجھے شیر اور جنگل کے درندوں کا خطرہ ہے۔ یا امام، میں کیا کروں؟ اس شخص کی بات سن کر حضرت مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا، پریشان نہ ہو۔ پھر حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی مبارک انگوٹھی اتاری اور وہ انگوٹھی اس شخص کو دے دی۔ اے بندہ اے خدا، جب بھی سفر میں تمہارے سامنے کوئی شیر یا کوئی جنگلی درندہ آ جائے تو اس انگوٹھی کو دکھا دینا اور کہنا، یہ انگوٹھی حضرت امام علی علیہ السلام ابن ابی طالب کی ہے۔ وہ شخص انگوٹھی لے کر روانہ ہو گیا۔ جس راستے سے وہ جا رہا تھا وہاں گھنا جنگل پڑتا تھا۔ سفر کے دوران جیسے ہی وہ جنگل سے گزرا، اچانک ایک بڑا اور خطرناک شیر اس کے سامنے آ گیا۔ شیر کو دیکھ کر وہ شخص گھبرا گیا، مگر پھر اسے حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی وہ نصیحت یاد آ گئی۔ اس نے فوراً انگوٹھی نکالی اور اسے شیر کے سامنے رکھ دیا اور کہا، یہ انگوٹھی حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی ہے۔ شیر کی عجیب حرکت۔ جیسے ہی شیر نے حضرت علی علیہ السلام کی انگوٹھی دیکھی، وہ ایک دم ٹھہر گیا۔ اس نے پہلے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور زور سے ایک دہاڑ ماری، پھر اس نے زمین کی طرف منہ جھکایا اور ایک دوسری دہاڑ لگائی۔ اس کے بعد اس نے مشرق، پورب اور مغرب، پشچم کی طرف دیکھا اور دونوں طرف دیکھ کر ایک اور دہاڑ ماری۔ پھر وہ اچانک تیزی سے بھاگتے ہوئے جنگل کے اندر غائب ہو گیا۔ وہ شخص یہ عجیب ماجرا دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ آخر یہ کیا ہوا؟ اس کے ذہن میں کئی سوال گھومنے لگے۔ شیر نے آسمان اور زمین کی طرف منہ کر کے کیوں دہاڑ ماری؟ اس نے مشرق اور مغرب کی طرف دیکھ کر کیا کہا؟ اور وہ اچانک انگوٹھی دے کر بھاگ کیوں گیا؟ مگر وہ اپنے سفر کی طرف بڑھا اور بنا کسی پریشانی کے اپنا سفر مکمل کر لیا۔ جب وہ واپسی میں اسی جنگل سے گزرا تب بھی اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ وہ بالکل آرام سے واپس اپنے شہر لوٹ آیا۔ جب وہ اپنے سفر سے واپس آیا تو سیدھا حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے سلام عرض کیا اور پھر ادب سے عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جب میں جنگل سے گزر رہا تھا تو اچانک ایک بڑا اور خطرناک شیر میرے سامنے آ گیا۔ میں بہت گھبرا گیا، مگر پھر مجھے آپ کی ہدایت یاد آ گئی۔ میں نے فوراً آپ کی دی ہوئی انگوٹھی نکالی اور اس شیر کے سامنے رکھ دی۔ یا علی، جب اس شیر نے آپ کی دی ہوئی انگوٹھی دیکھی تو اس نے اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھایا اور ایک زوردار دہاڑ ماری۔ پھر اس نے اپنا منہ جھکا کر زمین کی طرف دیکھا اور دوسری دہاڑ ماری۔ اس کے بعد اس نے پشچم، مغرب اور پورب، مشرق کی طرف دیکھا اور پھر 2 بار دہاڑ ماری۔
फिर वो अचानक तेजी से जंगल में कहीं चला गया। मैं ये सब देखकर हैरान रह गया। या अली, मैं ये समझ नहीं पाया कि इस शेर ने ये सब क्यों किया। ये दहाड़े देने का क्या मतलब था। ये सुनकर हजरत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, ऐ बंदा खुदा, क्या तू जानता है कि उस शेर ने आसमान, जमीन, मशरिक और मगरिब की तरफ देखकर जो आग निकाली उनका क्या मतलब था। उस शख्स ने अदब से अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, मैं नहीं जानता, आप ही बेहतर जानते हैं। तब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब उस शेर ने आसमान की तरफ मुंह करके दहाड़ मारी तो वो ये कह रहा था, कसम है उस जात की जिसने आसमान को कायम किया। फिर जब उसने जमीन की तरफ देखकर दहाड़ लगाई तो उसने कहा, कसम है मुझे उस जात की जिसने इस जमीन को बनाया। फिर जब उसने मशरिक, पूरब और मगरिब, पश्चिम की तरफ देखा और दहाड़ मारी तो उसने कहा, कसम है उस जात की जिसने मशरिक से सूरज को निकाला और मगरिब में डुबा दिया। और फिर उस शेर ने कहा, मैं उन शहरों में नहीं रहूंगा जहां मेरी शिकायत हजरत अली अलैहिस्सलाम से की जाए, और वो जंगल छोड़कर चला गया। शेर भी इमाम अली अलैहिस्सलाम का अदब करता है। जब उस शख्स ने ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जज्बात से लबरेज हो गया और अर्ज करने लगा, या अली, आपकी क्या शान है। जिस शेर से दुनिया डरती है वो भी आपका अदब करता है और आपकी दी हुई अंगूठी देखकर जंगल छोड़कर चला जाता है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, हजरत अली शेर खुदा बहुत ही बहादुर थे। उन्होंने कई जंगें लड़ी और हर जंग में अपनी शुजात और बहादुरी के जौहर दिखाए। जंगे बद्र, जंगे उहुद, जंगे सिफीन, हर जंग में उन्होंने दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया और इस्लाम का परचम बुलंद किया। लेकिन फिर वो दिन आ गया जब इस पाक हस्ती को इस दुनिया से रुखसत होना था। प्यारे दोस्तों, जब 19 रमजान की सुबह हुई तो मस्जिद कूफा में इमाम अली अलैहिस्सलाम की आवाज गूंजने लगी। पूरी कायनात में हलचल मच गई। चरंद परंद, जिन्नात, फरिश्ते सब चीखने लगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई, ऐ इंसानों, आज आखिरी बार मौला अली की आवाज में अजान सुन लो। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम अजान देकर मस्जिद में नमाज के लिए खड़े हुए तो अब्दुर रहमान इब्ने मुलजिम नाम का एक जालिम जहर में डूबी हुई तलवार लेकर घात लगाए बैठा था। जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सजदा किया, उस मलून शैतान ने जहर बूझी तलवार से आपके सर पर वार कर दिया। बस फिर क्या था, मस्जिद कूफा में कोहराम मच गया। पूरी कायनात से सक उठी। हजरत अली का मेंबर खून से रंग गया। आपका पाक लहू आपके चेहरे और दाढ़ी पर आ लगा। लोग उस जालिम को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। कुछ चाहने वाले इमाम अली अलैहिस्सलाम के सर से बहते खून को पोंछने लगे, लेकिन इस हालत में भी इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये फजर की नमाज का वक्त है, पहले नमाज मुकम्मल करो, फिर मुझे देखना। फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई और मस्जिद में मौजूद तमाम मुसलमानों ने नमाज अदा की। जब नमाज मुकम्मल हुई तो इब्ने मुलजिम कातिल को पकड़कर इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने लाया गया। कुछ चाहने वाले शहद का शरबत लेकर आए ताकि इमाम अली अलैहिस्सलाम उसे पी लें और उनकी तकलीफ कम हो जाए। मगर जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके कातिल के चेहरे पर डर और खौफ है तो आप फरमाने लगे, ये शरबत मुझे नहीं बल्कि मेरे कातिल को दो, क्योंकि इसको इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। और याद रखना, इसने मुझ पर सिर्फ एक वार किया है तो इसके बदले सिर्फ एक ही वार करना। अगर ये उस वार से बच जाए तो इसे आज़ाद कर देना, और अगर मर जाए तो इसके जिस्म के टुकड़े मत करना, क्योंकि मैंने अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरा इंसान वो है जो मुर्दे के जिस्म के टुकड़े करता है। प्यारे दोस्तों, जब लोगों ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के इंसाफ और सब्र को देखा तो सब रोने लगे। फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत हसन, हुसैन और अब्बास से फरमाया, चलो मुझे मेरे घर ले चलो। जब आप अपने घर पहुंचे तो फरमाया, अब जो लोग यहाँ जमा हुए हैं उनसे कहो कि अपने घर वापस चले जाएं। किसी ने अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, ये सब आपके चाहने वाले हैं। ए मौला, इन हालात में हम आपको छोड़कर कैसे चले जाएं? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्योंकि मेरी चोट की खबर मुझसे पहले ही मेरे घर पहुंच चुकी है। मेरी बेटियां जोर जोर से रो रही हैं। मैं नहीं चाहता कि उनकी चीखें मेरे चाहने वालों के कानों तक पहुंचे। जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने घर पहुंचे, बीवियां और बेटियां रोते हुए फरियाद करने लगीं। मगर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सबको दिलासा देते हुए फरमाया,
اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا چکے تھے کہ اے علی، میری امت تجھے رمضان کے مہینے میں جرب مارے گی اور تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی لال ہو جائے گی، یہ وقت صبر کا ہے۔ پھر امام علی علیہ السلام کو بستر پر لٹا دیا گیا۔ پیارے دوستوں، تاریخ نے لکھا ہے کہ جب حکیم ڈاکٹر کو بلایا گیا تو اس نے جانچ کر کہا جو ضرب مولا علی کو لگی ہے وہ زہر میں ڈوبی ہوئی تھی، یہ زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہے، اب صرف ایک ہی علاج بچا ہے، جتنا ہو سکے انہیں دودھ پلاؤ۔ بس جیسے ہی یہ خبر کوفہ کے غریب اور یتیم بچوں نے سنی تو وہ اپنے حصے کا دودھ اٹھا کر مولا علی کے گھر آ گئے، روتے ہوئے کہنے لگے، یا حسن یا حسین، یہ ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلا دو، ہم پہلے ہی ایک بار یتیم ہو چکے ہیں، اب دوبارہ یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ امام علی علیہ السلام بستر شہادت پر بھی اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ پھر جیسے ہی 20 رمضان کی رات آئی، آپ فرمانے لگے، اب میرے حجرے کمرے میں کوئی نہ آئے کیونکہ پوری دنیا کے جنات اور فرشتے مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ امام علی کا آخری پیغام۔ پھر جیسے ہی 21 رمضان کا سورج اگا، امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یا حسن، جاؤ میرے سبھی چاہنے والوں کو یہ خبر دے دو کہ اگر کوئی مجھ سے آخری بار ملنا چاہتا ہے تو آ جائے۔ پھر جب لوگ قطار بنا کر آخری زیارت کے لیے آئے تو دیکھا کہ زہر کے اثر سے مولا علی کا چہرہ زرد پیلا پڑ چکا تھا۔ لوگ چیخ چیخ کر رونے لگے، مگر امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو بھی پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، کیونکہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ جب تم مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو گے تو پچھتاؤ گے کہ کاش مجھ سے اور بھی کچھ پوچھ لیا ہوتا۔ پیارے دوستو، جب امام علی علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا تو کسی نے سوال کیا، کسی نے جواب لیا اور کچھ لوگ بس ان کی زیارت کرتے رہے۔ پھر جب سبھی جانے لگے تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یا حسن، میرے گھر والوں کو میرے پاس بلاؤ۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو وصیت۔ جب پورا پریوار مولا علی کے حجرے میں جمع ہوا تو امام علی علیہ السلام نے وصیت کی، میرے گھرانے کا وارث اب حسن ہے، جو بھی حسن کہے اسے مان لینا۔ پھر امام علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، ہمیشہ اپنی زبان اور اپنے کردار سے لوگوں تک نیکی پہنچانا، اپنے نانا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلح خطبے کرنا کہ کوئی مسلمان کا دشمن نہ بنے، تقویٰ، دھرم پرائنتا سے کبھی دور مت ہونا، اگر دنیا تمہارے قریب آئے تب بھی اسے اپنے دل میں جگہ مت دینا، ہمیشہ حق کی بات کرنا اور مظلوم کی مدد کرنا۔ جنازے کی وصیت۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، میرے جنازے میں کسی کو شامل مت کرنا، پیچھے سے حسن اور حسین اٹھائیں گے اور آگے سے جبریل اور میکائیل، اور میرے جنازے کو ایک اونٹنی پر رکھ دینا، جہاں وہ اونٹنی رک جائے وہیں میری قبر کھود دینا۔ میری قبر کا کسی سے ذکر مت کرنا، کیونکہ اللہ کے دین کے دشمن چاہیں گے کہ میری قبر کو کھود کر میرے جسم کی بے حرمتی کریں۔ حضرت عباس علیہ السلام کو پیغام۔ پھر امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو دیکھا اور فرمایا، عباس، میں نے کربلا کے لیے تمہیں اللہ سے مانگا ہے، آج سے حسین تمہارے آقا ماسٹر ہیں اور تم ان کے غلام بن کر جیو گے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے الوداع پیغام۔ جب امام علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ پھر فرمایا، اے حسین، تیری شہادت کی خبر تیرے نانا رسول خدا نے تیری پیدائش کے وقت ہی دے دی تھی، تجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا، تیرے بچوں کو، تیرے ساتھیوں کو بے رحمی سے قتل کیا جائے گا، مگر حسین، اللہ کے دین کے لیے صبر کرنا، اور جب وقت آخر آئے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو وصیت کرنا کہ اسلام کے لیے صبر کریں، ہر قدم پر یہ گواہی دیتے رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور ہمارے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بس اتنی ہی دیر میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا، سلام یا رسول اللہ۔ یہ سنتے ہی پورا خاندان چیخ چیخ کر رونے لگا اور کہنے لگا، اے ہمارے مولا، کیا ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں؟ امام علی علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، ہاں، اللہ کے محبوب اور فاطمہ مجھے لینے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی پورے خاندان میں ماتم چھا گیا، سب زور زور سے رونے لگے اور پھر امام علی علیہ السلام نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پیارے دوستو، یہ تھی مولا علی علیہ السلام کی شہادت کی دردناک داستان۔ پیارے دوستو، کیا شان ہے ہمارے مولا علی کی،
वो सबसे बहादुर थे मगर फिर भी सबसे रहमदिल और इंसाफ पसंद थे। वो शेर खुदा थे मगर फिर भी अपने कातिल को माफ करने की ताकीद कर रहे थे। उनकी शहादत पर पूरी कायनात रो रही थी मगर फिर भी वो दूसरों के लिए रहमत और सब्र का पैगाम दे रहे थे। या अली, हम आपको सलाम पेश करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वाक़या। अगर इसी तरह के वाक़या सुनना आपको पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल महफिल वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।